حقیقت چاہے کتنی ہی تلخ ہو، اگر آج اس دور میں دہشت گردی کے مقابل میں کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتا ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو کسی حد تک غیر شیعی فکر رکھتے ہوئے بھی سمجھنے لگے ہیں کہ شیعوں میں کچھ دم ہے اور کچھ ایسی خاص بات ہے کہ اب ہر کسی کو دیکھنا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کلپ نمبر 2 کا بھی آپ مشاہدہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ کلپ نمبر 2 پلیز۔ اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باقی کو چیلنج بھی نہ کریں، ایسا ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ 2 چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ وہ چیز زندگی کتنی عظیم ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا۔ اور سنی سن ہے، سن، اور سنی سن ہے، سن، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت میں مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی، یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے بنائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا وہاں قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز۔ جی ناظرین، آپ نے مشاہدہ فرمایا، اگرچہ یہ کلپ بہت پرانی ہے اور یہ صاحب اب دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دشمنی چاہے کسی بھی حد تک پہنچ جائے حق سے اور حقیقت سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ضرور دشمن کی زبان پر بھی حق کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ایک حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا اپنے ہی لوگوں کے درمیان کہ اگر کہیں کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو وہ شیعہ لا سکتا ہے۔ قربانی کا جذبہ صرف شیعوں میں پایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اہل سنت کی اس کے بعد بہت ساری تنقید والی باتیں کی، میں نے اس کو نہیں چلایا کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کریں، لیکن ایک مقصد ضرور ہمارا ہے کہ جیسے دشمنی رکھ کر بھی، کیونکہ یہ اس مکتب سے متعلق رہے ہیں کہ جس مکتب میں یزید کو بھی بہت پریز کیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اس مکتب میں بھی رہتے ہوئے ایک بات یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرے، تبدیلی لائے، تو وہ قربانی سے ہی لا سکتا ہے۔ اسے واقع کربلا کو مشعل الہ قرار دینا ہوگا اور اسے دیکھنا ہوگا۔ ان کی باتوں میں جو سچائی تھی وہ ان کی زبان پر آ گئی۔ میرے اس کلپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ کہ ابھی بھی وقت ہے کہ امت مسلمہ واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف آ جائے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لو تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ، ہلاکت سے بچ جاؤ، مصیبتوں سے بچ جاؤ، دربدری سے بچ جاؤ، ذلت و خواری سے بچ جاؤ۔ آج مسلمانوں کی حالت جو دربدری اور رسوائی اور سرخوردگی صاف صاف دکھائی دے رہی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اہل بیت اطہار کے دامن کو نہیں تھاما گیا، کربلا کو اسوہ نہیں بنایا گیا، غدیر سے نظام حکومت نہیں لیا گیا۔ اگر غدیر اور کربلا کو مسلمان لے لے تو ایران تو ایک ملک ہے، ہر ملک مسلمانوں کی عزت و آبرو کا ضامن بن سکتا ہے، ہر مسلمان سرخرو ہو سکتا ہے، اس کا سر بلند ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو دشمن کے مقابل میں لڑنے کے لیے نہ برقع کی ضرورت پڑے گی، نہ زنانہ لباس پہننے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ وہ شان و شوکت کے ساتھ قربانی دے کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہی مجھے کہنا تھا۔